السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا وہ شفیعنا، وہ طبیبنا، وہ حبیبنا، وہ کریمنا، وہ امامنا، وہ ملجانا، وہ مغیثنا، وہ اولنا، وہ اوسطنا، وہ آخرنا، وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے محمد و آل محمد پر، سب مل کر۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین سلطان پور کا خلوص، میرے محترم بھائی الامام صاحب امن بھائی کی محبتیں، جناب زاہد کانپوری صاحب کا حوصلہ، معظم صاحب کی ہمت، یہ تمام چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہوئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔
عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا موالیان حیدر کرار کا مجمع موجود ہے۔ اس مجمع کو دیکھ کر تو علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا تھا کہ فقیہ شہر کو حیرا قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بفضل اللہ مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ مجلس ایک تاریخی اور عالمی مجلس انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اور اہل بیت کے صدقے میں یہ ذمہ داری مولا نے ہمارے عزاداری چٹوڑا والوں کے حوالے کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں وہ آج کی گفتگو اور آج جو یہاں سے اس فرش اعضا سے اور منبر سلونی سے جو میسج دیا جائے گا، آج پوری دنیا کے کونے کونے تک یہ میسج انشاءاللہ عزاداری چتوڑا کے چینل کے ذریعہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا، اور پہنچنا بھی چاہیے اس لیے کہ ذکر ہی عالمی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، سلطان پور میں تو میں پہلے بھی آ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے سلطان کربلا کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، جو نہیں سنا ہے جنہوں نے، وہ تو میرا مزاج جانتے ہیں نا، بچپن سے میرا مزاج ہے علی بھائی امام بھائی، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ توجہ، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہے، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اہل تشیع موجود ہیں، اہل تسنن بھی موجود ہیں، اور میں تو تسنن کی اور تشیع کی فرق ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ فرش اعضا پر جو آ گیا وہ حسینی۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ہے نا؟ میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے، اور پھر میں نے روشن کتاب کو نازل کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی۔ وجہ یہ ہے زاہد بھائی کہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی کارل مارکس یا لینن کی لکھی ہوئی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی ولیم شیکسپیئر کی نظم نہیں ہے، یہ کوئی علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم نہیں ہے، یہ کوئی مرزا غالب کی غزل نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب ہم اللہ سے ہی پوچھتے ہیں، پروردگار تو ہی بتا دے کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا وزن کیا ہے، تاکہ دنیا جب کتاب کے مقام کو سمجھ لے تو اسے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب کتاب اتنی بلند ہے تو اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا۔ میری جان بالکل مائک جیسا ہے ویسے ہی لگا کے رکھنا، بالکل نہ بڑھانا نہ گھٹانا۔ اب زمانے والوں کو پتہ لگ جائے پروردگار جب کتاب کا یہ مقام ہے تو صاحب کتاب کا مقام کیا ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا دیکھو قرآن کا مقام اور وزن یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے
سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا، کیا ہوتا پروردگار کا خشیت الہی کتاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا۔ بھائی قرآن کا وزن سمجھ میں آیا نا مسلمانوں، کہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا۔ میں نے کہا میرے نبی کی عظمتوں پر میری جان قربان، ارے جس قرآن کا وزن پہاڑ کا سینہ نہ اٹھا سکا، اللہ نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ جانے وہ سینہ مصطفیٰ کتنا وزنی ہوگا کہ جس قرآن کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا، اس قرآن کا وزن سینہ مصطفیٰ نے اٹھا لیا۔ تو اندازہ لگانا اللہ جانے پھر وہ گود کتنا وزنی ہوگا جس نے اپنے آغوش میں مصطفیٰ کو اٹھایا۔ سب مل کر ماشاءاللہ علیم مولا پوری توجہ۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔ توجہ، اللہ کہہ چکا ہے کہ میں نے نور اور کتاب کو بھیجا، اور ملا کہہ رہا ہے کتاب کافی ہے۔ اللہ جانے سلطان پور کہاں بیٹھا ہے، 1400 برس سے نعرہ لگا رہا ہے نا ملا، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ چلو بھائی آج میں بھی ان کو خوش کر دیتا ہوں، انہیں بھی تو خوش کرنے کا حق ہے نا، جہنم جانے سے پہلے تھوڑا خوش ہو جانے دو۔ چلو آج میں بھی کہتا ہوں کتاب کافی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کتاب کافی ہے۔ سلطان پور کا مجمع کہے گا آج سے 2 سال پہلے آئے تھے تب تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، آج کیا ہو گیا میری جان؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، مگر یہ بھی تو مولوی سے پوچھ کہ کیا کتاب سمجھنے کے لیے تو بھی کافی ہے؟ اللہ اکبر۔ پوری توجہ۔ ماشاءاللہ سب مل کر حیدری نعرہ۔ پوری توجہ۔ اللہ کہہ رہا ہم نے نور اور کتاب کو بھیجا، توجہ، تمہاری ہدایت کے واسطے، تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ اس کائنات میں جینا کیسے ہے۔ وما خلقت السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ توجہ۔ اچھا اپنے بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں، بچوں تم نے دیکھا ہوگا نا، نوجوانوں تم نے بھی دیکھا ہوگا، گھروں میں مشینیں آتی ہیں نا، تم اپنے گھر میں مشین منگواتے ہو نا، فریج منگواتے ہو، اوون منگواتے ہو، ٹی وی منگواتے ہو، ریفریجریٹر منگواتے ہو، واشنگ مشین منگواتے ہو، تو کبھی تم نے غور کیا جب گھر میں کمپنی والے کسی مشین کو بھیجتے ہیں، فریج یا ریفریجریٹر یا واشنگ مشین کو بھیجتے ہیں، تو ڈبے میں فقط مشین نہیں ہوتا، مشین کے ساتھ ایک کتاب بھی ہوتی ہے۔ توجہ ہے، مشین کے ساتھ کتاب بھی موجود ہوتی ہے۔ جناب مشین کے ساتھ کتاب کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کہا مشین چلانے کا سارا علم کتاب میں موجود ہوتا ہے۔
توجہ کیجئے گا، مشین کو کیسے چلانا ہے، مشین کو کیسے روکنا ہے، یہ سارا علم کتاب میں موجود ہوتا ہے، پر اگر مشین ضرورت سے زیادہ بڑی ہو، مشین اگر وسعت سے زیادہ بڑی ہو، مشین اگر سوچ سے زیادہ بڑی ہو، تو اب کمپنی والا فقط کتاب نہیں بھیجتا، کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت کار کو بھی بھیجتا ہے۔ توجہ، ایک ہدایت کرنے والے کو بھی بھیجتا ہے۔ اس ہدایت کرنے والے کا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ مشین اتنی بڑی ہے کہ انسان فقط کتاب پڑھ کر مشین نہیں چلا سکتا، لہذا ایک پریکٹیکل انسان کو ہدایت کرنے والے کو بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب کے علم کے مطابق مشین چلانے کا طریقہ بتا دے۔ اس کو پتا ہوتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا۔ اللہ جانے تیرا باکس کیوں پھٹ گیا، میری تقریر سے تو منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ چیک کر میرے بھائی، کہیں کا بھی باکس پھٹا ہے؟ پوری توجہ بھائی، جو بھیجا جاتا ہے ہدایت کار کو، وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، اس کو اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ مشین کو چلا بھی سکتا ہے اور چلتے ہوئے مشین کو روک بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو یہ کائنات جیسی مشین بنائی، توجہ کیجئے گا، تو اس کے ہدایت کو بتانے کے لیے بھی ہدایت کاروں کو بھیجا۔ اب مجمع مجھ سے سوال کرے گا، مولانا وہ صاحب اختیار ہدایت کار کون ہے؟ تو صاحب اختیار وہ نہیں ہے جو راکٹ کے ذریعے چاند پر پہنچے، صاحب اختیار وہ ہے جو زمین پر بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دے۔ پوری توجہ میری جان، مائک بالکل بھی گڑبڑ نہ ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ان سے ہماری پرانی رشتہ داری ہے۔ میں اپنی آواز بڑھاؤں گا، یہ چپکے سے سلو کر دے گا، میں اپنی آواز سلو کروں گا، یہ چپکے سے بڑھا دے گا۔ اسے نہیں پتا ہے کہ ماسٹر بلاسٹر بیٹھا ہے، توجہ کیجئے گا، ہے علی کا ذکر کرتے کرتے اتنا تو تجربہ ہو گیا ہے، تیرے ہاتھ ہلیں گے، میرے کان ہلیں گے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اب توجہ کیجئے گا، اب فقط کتاب نہیں بھیجی جاتی۔ اگر مشین کی وسعت زیادہ ہو، مشین اگر فکر سے زیادہ بڑی ہو، تو پھر کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت کرنے والے کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ انصاف سے بتانا امن بھائی، ہدایت کار گھر پہ آ جائے اور اگر وہ مشین صحیح طریقے سے چلائے تب تو سب خوش ہو جائیں گے، پر اگر ہدایت کار خود مشین میں گڑبڑی پیدا کر دے، توجہ کیجئے گا، تو پھر آپ کمپنی والے کو فون کر کے کہیں گے نا کہ بھیا کس اناڑی کو بھیج دیا جسے مشین چلانے کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ توجہ کیجئے گا، تو ضروری ہے کمپنی کے لیے بھی کہ وہ جن ہدایت کاروں کو بھیجے وہ بے عیب ہو۔ توجہ کیجئے گا، وہ بے عیب ہو، ان کا سینہ علم سے بھرا ہو، ان کے پاس پوری مشین چلانے کا علم ہو۔ تو اللہ نے بھی کائنات چلانے کے لیے صاحبان علم کو بھیجا، راسخون فی العلم کو بھیجا۔ تو یہ علم والے وہ نہیں ہے کہ جن کو پوری زندگی میں سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکا۔ توجہ کیجئے گا، علم والے وہ نہیں ہے جس کو سورہ بقرہ یاد نہ ہو، علم والا وہ ہے جو آغوش محمد میں قرآن کی تلاوت کرے۔ پوری توجہ قبلہ، وہ راسخون فی العلم ہوگا۔ عالم وہ نہیں ہے جو مجمع سے کہے پوچھ کر بتائیں گے، عالم وہ ہے جو بیٹھ کر کہے سلونی سلونی۔ اس لیے
اس لیے امام بھائی کہ اگر ہدایت کار اناڑی نکلا تو انگلی بھیجنے والے پر اٹھے گی. توجہ. اور بھیجنے والا ملا نہیں اللہ ہے. پوری توجہ. اللہ بھیج رہا ہے. اچھا یہ تو رسولوں کا معاملہ, یہ تو ولیوں کا معاملہ. اللہ نے ایک بہت چھوٹی مخلوق کو بھی بھیجا. کسے بھیجا؟ ایک مچھر کو بھیجا. ارے توجہ ہے نا. تم تو ایسا کر رہے ہو جیسے تمہیں کبھی مچھر نے کاٹا ہی نہیں. پوری توجہ. اللہ نے مچھر کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ نمرود کے دماغ میں بھیجا. مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہوا. کیوں؟ بڑا متکبر تھا نا, بڑا گھمنڈی تھا نا, خدا سمجھنے لگا تھا نا خود کو. جب دماغ میں مچھر داخل ہوا تو اپنے غلاموں سے کہا مجھے چپل مارو. اللہ اکبر. توجہ. چپل جوتے کھا کھا کر مرا. دیکھا گھمنڈیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. تو نمرود کو مارنے کے لیے اللہ نے مچھر کو بھیجا. اچھا ایک اور اللہ کا بہت بڑا دشمن آیا, اللہ کے گھر پر آیا. ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. ارے آپ خاموش کیوں ہیں؟ اونٹوں کا لشکر لے کر نہیں آیا. پوری توجہ. ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. تو اللہ نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کو بھیجا, چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا. اور ان کنکریوں نے, چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے ابرہا کے ہاتھیوں کا بھوسا بنا دیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار, ہاتھیوں کو مروانا ہے تو ہاتھیوں سے بڑے کسی مویشی کو بھیجتا, ہاتھیوں سے بڑے کسی جانور کو بھیجتا. یہ چھوٹے پرندوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ پروردگار نمرود کو مروانا ہے نا, نمرود بادشاہ ہے, تو کسی بڑی مخلوق کو بھیجتا. چھوٹے مچھر کو کیوں بھیجا؟ کہ میرا یہی شیوا ہے, ہم اپنے گھمنڈی دشمنوں کو ختم کرنے سے پہلے ان کے تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پوری توجہ. تو اللہ نے نمرود کو مارنے کے لیے مچھر کو بھیجا, ابرہا کے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ابابیل چھوٹے پرندوں کو بھیجا. توجہ کیجئے گا. اچھا اللہ نے مچھر کو بھیجا تو مچھر تو بے عقل تھا نا. کہاں ہے مجمع؟ توجہ. مچھر کے پاس تو عقل نہیں تھی, تو مچھر نمرود کے ہی ناک میں کیسے گھسا؟ کسی اور کے ناک میں داخل ہو جاتا, کسی اور کے دماغ میں داخل ہو جاتا. اچھا اللہ نے ابابیل پرندوں کو چھوٹے چھوٹے کنکر دے کر بھیجے, تو ابابیل پرندوں نے کنکر فقط ابرہا کے ہاتھیوں پر کیوں گرایا؟ کسی اور پر بھی تو گرا دیتا. ارے کسی اور پر نہ صحیح, کم از کم ابو لہب پر گرا دیتا, ابو جہل پر گرا دیتا. یہ جتنے ابو تھے, توجہ, یہ جتنے مشرک ابو تھے ان کے اوپر گرا دیتا. مگر پرندوں نے صرف ہاتھیوں پر کنکر گرایا. تو پرندوں کے پاس اتنی عقل کیسے آ گئی؟ پرندوں کے پاس تو عقل نہیں ہوتی. تو زاہد بھائی کہنے لگے مولانا پرندوں کو مت دیکھیے, یہ دیکھیے کہ بھیجا کس نے تھا. اللہ اکبر. ارے کہاں ہے میرا مجمع؟ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ جن پرندوں کو بھیجتا ہے وہ ان کو بھی ہذیان نہیں ہوتا. ارے میرا مجمع کہاں ہے؟ آخری آدمی تک بھائی اللہ جن پرندوں کو بھیجتا ہے جب ان کو ہذیان نہیں ہوتا تو اللہ جس رسول کو بھیجے اسے ہذیان. سب مل کر
سوچنے کا مقام ہے. خدا جن پرندوں کو بھیجے جب ان کو ہذیان نہیں ہوتا، تو اللہ جس رسول کو بھیجے تو بھائی اب بات سمجھ میں آئی نا کہ جو پرندوں کے عقل پر شک کرے وہ بھی لعنتی، تو پھر جو نبی کے دماغ پر شک کرے جو رسول کے دماغ پر شک کرے ہم سے سمجھو کہ عظمت رسالت کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی نبی کے دماغ پر شک نہیں کیا ہے. یونان کا ایک حکیم مدینے آیا. یونانی حکیم مدینے آیا، کیا لے کر آیا؟ دوا لے کر آیا. کس کے لیے دوا لے کر آیا؟ نعوذ باللہ ہمارے نبی کے لیے. مسلمانوں سے ملا، مسلمانوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں یونان سے دوا لے کر آیا ہوں. کہا کس بات کے لیے دوا لایا ہے؟ کہا میں بہت بڑا حکیم ہوں. کہا اچھا بہت بڑے حکیم ہو، کس چیز کی دوا لائے ہو؟ نعوذ باللہ قسم خدا کی اگر یہ واقعات نہ ہوتے تاریخ میں تو شبیر وارسی نہیں پڑتا. میرے لب تھرا رہے ہیں مگر منافقت کے چہرے پر تماچا مارنا بھی ضروری ہے. کاہے کے لیے دوا لایا ہے؟ حکیم نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ خاکم مدہن، میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے. نعوذ باللہ تمہارے نبی ہذیان بک رہے ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے، یہ صحیح کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہاں توجہ. کہا تو پھر کیا دوا لائے ہو؟ کہا میں وہ دوا لے کر آیا ہوں کہ اگر کسی کا دماغ خراب ہو اور وہ یہ دوا پی لے تو اس کا دماغ اچھا ہو جاتا ہے. کوئی اگر بد دماغ اس دوا کو پی لے تو وہ صحیح الدماغ ہو جاتا ہے. توجہ، ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ یہ خبر پہنچتے پہنچتے مولا علی تک پہنچ گئی. خدا کے شیر تک خبر پہنچی. خدا کا شیر یونانی گیدڑ کے پاس آیا. توجہ توجہ توجہ. میرے مولا نے کہا ہاں بھائی سنا ہے بڑا حکیم ہے تو. کہا ہاں. کہا کیا لے کر آیا؟ دوا لے کر آیا ہوں. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے رسول کے لیے. مولا نے کہا اس دوا میں تاثیر کیا ہے؟ کہا اگر اس دوا کو کوئی بد دماغ پی لے تو وہ صحیح الدماغ ہو جاتا ہے. تو مولا نے کہا اگر کوئی صحیح الدماغ پی لے، توجہ، تو اس نے کہا کہ اس دوا کا ریاکشن ہو جاتا ہے. اگر کوئی بد دماغ پیے تو صحیح دماغ ہو جائے گا اور اگر کوئی صحیح دماغ والا پیے تو بد دماغ ہو جائے گا. مولا نے کہا یہ بتا میرے دماغ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ توجہ، اس نے علی کو دیکھ کر کہا میں آپ کو جانتا تو نہیں مگر مدینے میں میں ابھی تک جتنے لوگوں سے ملا ہوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے اچھا دماغ والا مجھے کوئی نہیں ملا. مولا نے کہا لا دوا مجھے دے. مولا نے اس کے ہاتھ سے دوا لی اور دوا لے کر مولا پی گئے. اب جیسے ہی مولا نے دوا پی اس کے پیر کانپنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے. وہ کہنے لگا یا علی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اگر کسی اچھے دماغ والا یہ دوا پی جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ زردی آ جاتی ہے، اس کے پیر ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. اب میں کیا کروں سلطان پور والوں؟ وہ کہہ علی کو رہا تھا ہو خود کے ساتھ رہا تھا. توجہ توجہ توجہ.
خود کا چہرہ پیلا پڑ گیا، خود کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ مولا نے اس کو ایک درخت دکھایا، کہا وہ درخت دیکھ رہا ہے؟ کہا۔ علی نے اس درخت کو حکم دیا، وہ درخت علی کے قریب آیا، علی کو سلام کیا۔ مولا نے کہا وہ مکان دیکھ رہا ہے؟ کہا مکان دیکھ رہا ہوں۔ مولا علی نے جن 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑا تھا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں مکان لیا، اور مکان لینے کے بعد مکان کو واپس زمین پر رکھ دیا۔ اب وہ حکیم پریشان ہو کر دروازہ مکان کا کھٹکھٹانے لگا۔ مکان کے مالک نے دروازہ کھولا اور کھول کر کہا کس نے میرے نیند میں خلل پیدا کر دی؟ توجہ کیجئے گا۔ اب وہ حکیم کہنے لگا ارے تو سو رہا تھا، ابھی تو کہ نہیں پتا کہ اس بندے نے تیرا مکان اٹھایا، اٹھانے کے بعد زمین میں رکھا، تجھے کوئی جھٹکا محسوس نہیں ہوا، تجھے کوئی زلزلہ محسوس نہیں ہوا؟ مکان کے مالک نے کہا مجھے تو تیرا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے۔ ہم سے آ کر سیکھو کہ حرمت رسالت کس کو کہتے ہیں، ہم سے آ کر سیکھو تعظیم نبوت کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم وہ علی والے ہیں جنہوں نے نبی کو کبھی اپنا جیسا نہیں کہا، ہم نے نبی کو کبھی اپنا بڑا بھیا نہیں کہا۔ ارے پوچھو بھیا کہنے والوں کو، ان نمک حراموں کو تو رشتوں کی بھی تمیز پتا نہیں ہے۔ ذرا ان منحوسوں کو بتاؤ کہ بھیا کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے، اماں جان نہیں۔ سب مل کر نعرہ حیدری۔ نبی بھائی اور نبی کی بیوی اماں ہے، اور اماں کا شوہر بھائی جان ہوتا ہے یا ابا جان ہوتا ہے؟ توجہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ارے کوئی بتائے ان منحوسوں کو، اللہ باپ بنانے کو تیار نہیں ہے، یہ بھیا بنانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ما کان محمد، سب مل کر اللہ کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ہم سے آ کر سیکھو علی والوں سے تعظیم مصطفیٰ کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو مردہ نہیں مانا، ہمارے یہاں آج بھی محمدیت زندہ ہے، اور جو کہے نا مردہ ہے، توجہ، اس منحوس سے اتنا کہنا کہ آذان میں تو گواہی کیا دیتا ہے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اس سے پوچھ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو زندہ ہے، تھے نہیں ہیں۔ ایک نالائق نکلا نا آپ کے ملک سے، کیا کہا اس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام، نعوذ باللہ، ان کے وسیلے سے مانگنا حرام، ان سے مت مانگو، نبی سے نہیں مانگے، نہیں مت مانگو،
रसूल से नहीं मांगे? नहीं नहीं मत मांगो। तो किससे मांगे? तेरे अब्बा से मांगे, तेरे दादा से मांगे, किससे मांगे? का अल्लाह से मांगो। पूरी तवज्जो। क्या मांगे? दुआ। फकत अल्लाह से मांगो। मेरी जान साउंड बढ़ाओ, ए बेटा साउंड बढ़ाओ। किससे मांगे? अल्लाह से। नबी के वसीले से मांगना हराम, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह से मांगो। सुन रहे हो ना सुल्तानपुर वालों, या बैठे बैठे कहीं और खोए हुए हो? हाँ, मैं भी जबरदस्ती का खतीब नहीं हूं, सारे खजाने समेट लूंगा 1 मिनट में। हाँ, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह से मांगो। मौलाना क्या मांगे? दुआ, डायरेक्ट अल्लाह से। अच्छा मेरी जान, दुआ क्या है? दुआ के माने क्या है जाहिद भाई? का दुआ के माने हैं इल्तिजा, गुजारिश, मुनाजात। और हल्का कर दूं, दुआ है मैसेज। किसका मैसेज? हमारे दिलों का मैसेज, बंदे का मैसेज। और बंदा चाहता है ये मैसेज, अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे, है ना? परवरदिगार गरीब हूं अमीर बना दे, मोहताज हूं गनी बना दे, बीमार हूं सेहत दे दे, गरीब हूं दौलत दे दे। परवरदिगार कुंवारा हूं जल्द से जल्द निकाह फरमा दे। अरे अब तो नौजवानों बोलो, तुम्हारे हक में दुआ कर रहा हूं मैं। पूरी तवज्जो। परवरदिगार मोहताज हूं गनी बना दे, बीमार हूं सेहत दे दे। तो दुआ क्या है? बंदे का एक दिल का मैसेज। बंदा चाहता है कि अपना मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे। कैसे? क्या डायरेक्ट। तवज्जो, मैंने कहा नालायक बंदा ये चाह रहा है कि अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। तो मुझे ये भी तो बता दे पहले कि क्या अल्लाह ने भी अपना मैसेज बंदों तक डायरेक्ट पहुंचाया? तवज्जो। का नहीं मौलाना, अल्लाह का सबसे बड़ा मैसेज है कुरान। कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मुस्तफा को दिया, मुस्तफा ने मुसलमानों को दिया। अरे जब अल्लाह अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाता, तो तू अपना मैसेज बगैर मोहम्मद के अल्लाह तक क्या पहुंचाएगा? एक सलावत पढ़े सब मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब डायरेक्ट वाले बैठे हैं क्या यहां? तो बोले क्यों नहीं? एक सलावत पढ़ो बुलंदतरीन सब मिलकर। हाँ? हमने जिंदा माना। हमारे यहां मोहम्मदियत खत्म नहीं हुई। हमारे यहां पहले मोहम्मद ने कहा अव्वलोना मोहम्मद, वाउसतोना मोहम्मद, वाखिरोना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। मेरे नबी ने फरमाया हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। सुनना नौजवानों, अब बड़े गौर से मेरी तरफ देखो। अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सिर्फ खूबसूरत लोग यहां पर बैठे हैं, वजह है ना, अली फिटकार ज्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया है अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से 2 चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। माशाअल्लाह, पूरी तवज्जो। माशाअल्लाह।
اولون محمد واوسطون محمد وآخرون محمد وکلون محمد. سب محمد ہیں محمد کے گھر آنے والے، سب محمد. ایک شخص ہمارے چھٹے محمد کے پاس آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. اور آ کر کہنے لگا مولا آپ کے نانا نے کہا ہے اولون محمد اوسطون محمد آخرون محمد کلون محمد. آپ کا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخر بھی محمد، آپ سب کے سب محمد. سچے نے کہا سچ کہا ہے. اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے، یا تو شاید میں پڑھ نہ سکا یا آپ سمجھ نہ سکے. سچے نے کہا سچ کہا ہے. اچھا یہ سب ہیں سچے، ان کا گھرانہ سچا، یہ سچا ابن سچا ابن سچا ابن سچا. تو اب جو ان کے مقابلے پہ آیا وہ جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا. پوری توجہ بھائی، کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ یا ہر کچھ کھول کر پڑھوں؟ مباہلے میں اللہ نے کہا ابنانا ابناکم، لاؤ تم اپنی بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تو نبی کس کے بچوں کو لے کر گئے؟ علی کے بچوں کو لے کر گئے. یا رسول اللہ کسی اور کے بچوں کو بھی لے جائیے. ارے کوئی خوش ہو نہ ہو ملا خوش ہو جائے گا. یا رسول اللہ آقا کسی اور کے بچوں کو بھی لے جائیے. کہا آیت صحیح سے پڑھ، آیت میں بچوں کو نہیں سچوں کو لے جانا ہے. توجہ. تو نبی حسن اور حسین کو لے کر نکلے، توجہ، اور لے جا کر بتا دیا کائنات میں ان سے جیسا کوئی سچا نہیں. توجہ. تو پھر کیا کہا نجران نے؟ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے ورنہ ہم سور اور کتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، نجرانیوں نے بتا دیا کہ جو بھی حسین کے مقابلے پہ آئے وہ یا کتا ہوگا یا کتے کا بلا ہوگا. سب مل کر سب مل کر سب مل کر حیدر 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 اچھا پریشان مت ہونا سلطان پور والو، اس لیے کہ شبیر وارسی سن کر نہیں بولتا، پڑھ کر بولتا ہے. اگر یہ جملے نہ دیکھائے روایتوں میں تو تقریر پڑھنا چھوڑ دوں گا. اگر وہ نجران کے پادری نہیں جاتے مباہلے سے تو قسم خدا کی ان کے چہرے مسخ ہو جاتے، ان کی نسلیں حرام جانوروں میں تبدیل ہو جاتی. توجہ. اس لیے کیا آیت تھی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کبھی وقت آیا نا تو میں بتاؤں گا جو قاتلان حسین تھے ان میں سے اکثر کے چہرے حرام جانوروں میں تبدیل ہوئے. اگر نہ دیکھا ہوں روایت
چھوڑ دوں گا ممبر. اٹھا کر پڑھ بابا خلیل احمد چشتی کی کتاب مولا اور مافیا. کیا انجام ہوا قاتلان حسین کا. چہرے مس ہو گئے ان کے. بابا خلیل احمد چشتی لکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک منحوس تھا. اس نے کوئی ظلم نہیں کیا, نہ پتھر مارا, نہ تیر مارا, نہ تلوار مارا, مگر جب حسین پر مظالم ہو رہے تھے تو وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا, اور رہنے والا کوفے کا تھا. بابا خلیل احمد چشتی فرماتے ہیں جب کربلا سے کوفہ واپس گیا, رات کو اپنی بستر میں سویا, صبح اٹھ کر شیشہ دیکھا تو خنزیر بن چکا تھا. پوری توجہ. آیا وہ شخص, امام نے کہا سچ کہا ہے, اس لیے کہ یہ سب سچے ہیں. نبی نے حسنین کو لے جا کر بتا دیا کہ بچوں میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں. نسانہ میں فاطمہ کو لے جا کر بتا دیا عورتوں میں اس کی جیسی کوئی سچی نہیں. انفسنا میں علی کو لے جا کر بتا دیا مردوں میں اس کے جیسا کوئی سچا نہیں. ارے سچا وہ نہیں ہے جسے ملا اسٹیج میں کہے, سچا وہ ہے جسے اللہ قرآن میں کہے. یہ ہے سچے. قسم خدا کی تم لوگ ایسی خاموشی سے پوچھ رہے ہو, سن رہے ہو کہ مجھے لگ رہا ہے اس مجمع میں بہت کم سچے ہیں. اچھا جو سچا ہے وہ درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. توجہ. مباہلے میں نبی نے حسنین کو گواہ بنایا. ارے سیدہ اسی رسول کی بیٹی تھی نا, کہا بابا میں بھی آپ کی سنت پر چلوں گی, حسنین آپ کی بھی گواہی دیں گے, میری بھی گواہی دیں گے. توجہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچے تھے تو گواہی نہیں دے سکتے. قرآن پر مریم کی عصمت کی گواہی بچے نے دی, قرآن پر یوسف کی طہارت کی گواہی بچے نے دی. اللہ نے بڑے بڑوں کی عصمت کی گواہی بچوں سے دلوائی. حسنین گواہ ہے سیدہ کے. توجہ. آج جو یہ کچھ منافق بھوک رہے ہیں نا کہ سیدہ حق پر تھی کہ نہیں, سن سن سن. جب نص قرآنی موجود ہو اور جب نص حدیث موجود ہو تو اجتہاد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. نبی کے حدیث کی نص موجود تھی, العلی مع الحق والحق مع علی. اب مت پوچھنا کون حق پر تھا, علی سیدہ کے ساتھ تھے تو حق بھی فاطمہ. امام بھائی ادھر ادھر مت دیکھیے, میں بھاگنے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ مولا خیبر سے ملا ہے مجھے. توجہ. ہاں کوئی پریشان نہ ہو, میں خود اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. یہ ہے سچے, یہ ہے ایسے سچے جن کے جیسا کوئی سچا نہیں. اور اللہ قرآن میں کہے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہے سچے, اہل بیت ہیں سچے. اچھا وہ منافق ہی کیا جو اہل بیت کی عظم ہضم کر جائے, جو علی کی عظمت ہضم کر جائے. بڑا اچھا جملہ ہے نا زاہد بھائی کسی خطیب کا, اگر دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا, اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا, اگر نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا.
یہ سچے، ان کے بابا بھی سچے، ان کے دادا بھی سچے، ان کے نانا بھی سچے، اب جو ان کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا، اس کا دادا بھی جھوٹا، اس کی ماں بھی جھوٹی۔ حیدری یہ سچے، ابن سچے۔ اب وہ مولوی ہی کیا جو عظمت اہل بیت ہضم کر جائے، ملا کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں میری جان، تو بھی سچا ہے اور بہت بڑا سچا ہے، سچ بول بول کے تو نے امت کے 73 فرقے کر دیے ہیں، تجھ سے بڑا کون سچا؟ کہ نہیں ہے تو ضرور۔ توجہ، اہل بیت بھی سچے، ہم بھی سچے، تو ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وہی فرق ہے جو فرق نجاست اور طہارت میں ہے۔ توجہ، جو فرق زمین اور آسمان میں ہے، کہ بھائی ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے۔ میں نے کہا اہل بیت بھی سچے، ہم بھی سچے، پر ہم کیسے سچے؟ کہا کیسے سچے؟ میں نے کہا ہم ایسے سچے کہ جو ہو جائے وہ کہہ دے۔ توجہ، ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے وہ کہہ دے۔ اہل بیت کیسے سچے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ سب مل کر اے اللہ، اس مجمع میں علی کا نعرہ لگانے میں جس کے بھی منہ پہ لقوہ لگ چکا ہے، پروردگار تو محشر میں اس کا شمار جھوٹوں میں فرما۔ سب مل کر بولیے آمین۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہا امام بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، میں زبردستی کا خطیب نہیں ہوں، سمیٹ دیے میں نے خدا نے۔ امام، آپ کے نانا نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ امام نے کہا تجھے شک ہے؟ توجہ توجہ توجہ۔ کہا نہیں امام، جو آپ کے نانا نے کہا بے شک سچ کہا ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مولا اس لیے کہ آپ سب کے سب محمد ہیں۔ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ سب کا کردار ایک جیسا، آپ کے گھر میں آپ سب کا کردار ایک جیسا، آپ کی گفتار ایک جیسی، آپ کی رفتار ایک جیسی، آپ کا لہجہ ایک جیسا، آپ کی طبیعت ایک جیسی، آپ کی ذہنیت ایک جیسی، آپ کی طینت ایک جیسی، آپ کی خلقت ایک جیسی، آپ کی رفت ایک جیسی، آپ کا مقام ایک جیسا، آپ کی بلندی ایک جیسی، آپ کا رتبہ ایک جیسا، آپ کا علم ایک جیسا، آپ کا تقوی ایک جیسا، آپ کا معیار ایک جیسا، آپ کی بلندی ایک جیسی، آپ کا مقام ایک جیسا، مگر مولا آپ سب کی سیرت تو ایک جیسی ہے، پر آپ سب کی صورت ایک جیسی نہیں ہے، تو مولا پھر آپ سب کے سب محمد کیسے ہوئے؟ امام نے مسکرا کر کہا یہ بتا فقط غسل کر کے آیا ہے یا وضو کر کے بھی آیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا یہ بتا فقط غسل کر کے آیا ہے یا وضو کر کے بھی آیا ہے؟ کہا مولا میں باوضو ہوں۔ کہا
کہا دیکھ وہاں پر رحل پر قرآن رکھا ہوا ہے، جہاں قرآن لے کر آ۔ وہ گیا اور ہاتھوں میں قرآن لے کر آیا۔ مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ مولا نے کہا کتاب کھول۔ اس نے کتاب کھولی۔ مولا نے کہا اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ الحمد ہے۔ مولا نے کہا پیٹ پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے۔ کہا پیٹ پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ آل عمران ہے۔ کہا پیٹ پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ نساء ہے۔ مولا مزمل ہے، مولا مدثر ہے، مولا طٰہٰ ہے، مولا یاسین ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک 114 نام مولا نے گرا دیے، اور اس کے بعد کہا اب کتاب بند کر دے۔ اب جو اس نے کتاب بند کی، مولا نے کہا اب کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے۔ مولا نے کہا عجیب شخص ہے، کبھی الحمد کہتا ہے، کبھی والناس کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، اور کبھی قرآن کہتا ہے۔ کہا مولا وجہ یہ ہے جب تک ان کو الگ الگ کر کے دیکھا، کوئی الحمد نظر آیا، کوئی عمران نظر آیا، کوئی بقرہ نظر آیا، جب سب ایک جگہ جمع ہوئے تو قرآن نظر آئے۔ مولا نے کہا ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا۔ کیا کیا بے تم نے؟ کیا کیا اس کو؟ سلو کر دیا۔ یہ مائک والا بہت چالاک سمجھ رہا اپنے آپ کو۔ یہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہا ہے۔ سب مل کر سچوں کا نعرہ۔ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا۔ جب تک ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا۔ دیکھا یہ کتنی چالاکی کر رہا تھا، پکڑ لیا نا میں نے۔ ارے جب غلام پکڑ سکتا ہے تو وہ تو امام ہے۔ توجہ ہاں نہیں، یا تو اسے کسی مولوی سے مل کر آیا ہوگا یہ۔ ہم سب کے سب محمد، ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا۔ کوئی علی نظر آئے گا، کوئی جعفر نظر آئے گا، کوئی باقر نظر آئے گا، کوئی تقی، کوئی نقی۔ جب ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو ہم محمد نظر آئیں گے۔ اب بات سمجھ میں آئی مسلمانوں کہ 32 ملکوں کے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، پھر بھی یزید حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا؟ اس لیے کہ یزید کو معلوم تھا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، اپنے وقت کے محمد کا ہاتھ ہے۔ میجورٹی نے بیعت کر لی۔ یزید 1-2 ملکوں کا بادشاہ نہیں تھا، 32 ملکوں کا اکیلا بادشاہ، غاصب بادشاہ۔ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ کر اپنی بادشاہت کا نہیں، سب کی بیعت ایک طرف۔ ہائے 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 ہائے، حسین کی بیعت ایک طرف۔ یہ سارے مل کر حسین کے در کے بھیکاری کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ آج مجھے میرے بھائی نے ایک ویڈیو دکھائی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے کتے نکل رہے ہیں اس وقت،
छोटे कुत्ते, मजले कुत्ते, बड़े कुत्ते, तवज्जो, कुत्ते पे कुत्ते, कुत्ते पे कुत्ते इसलिए निकल रहे हैं कि एक शेर आने वाला है। हाय 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 हाय, सब मिलकर अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला। आप समझ रहे होंगे मैं इनको कुत्तों से क्यों मिला रहा हूं। कुत्तों से मिलाकर फिर भी इनको इज्जत दे रहा हूं, इसलिए कि कुत्तों में भी कुछ वफादारी होती है। मुझे मेरे एक भाई ने वीडियो दिखाया कि पाकिस्तान का एक मुनाफिक कुत्ता बोल रहा है कि हुसैन ने जबरदस्ती यजीद से दुश्मनी मोली, इसलिए कि सबने यजीद की बैअत कर ली थी। उस मलून ने कहा, यूट्यूब में वीडियो मौजूद है, कि जब बड़े बड़े सहाबा ने भी यजीद की बैअत कर ली थी तो हुसैन ने बैअत क्यों नहीं की। अब जवाब मैं नहीं दूंगा, बहुत पहले अल्लामा मौदूदी ने जवाब दे दिया। साहिब खिलाफत व मुल्कियत अल्लामा मौदूदी फरमाते हैं, ये मत कहो कि जब सब ने बैअत कर ली तो हुसैन ने बैअत क्यों नहीं की। ये बोल, जब हुसैन ने बैअत नहीं की तो सब ने क्यों कर ली। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। इसलिए कि अगर हुसैन हाथ दे देते तो इब्राहिम नमरूद के हाथ में हाथ दे देते, मूसा फिरौन के हाथ में हाथ दे देते। जब उन्होंने बैअत नहीं की तो इन्होंने भी बैअत नहीं की। यही वजह है कि जब मदीने में दरबार वलीद में हुसैन को बुलाया गया और बैअत यजीद मांगी गई तो मेरे मौला ने एक जुमला कहा, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैअत करे। हुसैन जवाब नहीं दे रहे थे, शजरा खोल रहे थे। अरे मैं मोहम्मद का नवासा, वो अल्लाह जाने किसका नवासा। मेरी माँ सैयदा, उसकी माँ आदिवासी। तवज्जो, इमाम ने बता दिया मेरा झूला फरिश्ता झूलाता था। अरे फरिश्तों के साथ खेलने वाला कुत्तों के साथ खेलने वालों की बैअत नहीं करता। सब मिलकर हुसैन ने शजरा बता दिया है। फरिश्तों के साथ खेलने वाला कुत्तों के साथ खेलने वाले की बैअत करे है। कहां हुसैन और कहां वह निजासत का परवरदा है, कहां वो साहिब तथीर है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की मेरे मुंह में ऐसे ऐसे जुमले आ रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कलेजे ना फट जाएं हैं। अच्छा, जरूरी है अटैकिंग मूड में रहना। बहुत डिफेंस हो गया, अब अटैक जरूरी है।
جنگ فقط ڈیفینس سے نہیں جیتی جاتی، جنگ میں اٹیک ہونا ضروری ہے۔ کہاں حسین؟ سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ کہاں وہ حسین جس کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا؟ کہاں وہ منحوس جو کل بھی منحوس تھا، آج بھی منحوس ہے؟ یہاں پر دیکھو اس مجمع میں کوئی شیعہ سنی نہیں، سنو سب حسینی ہیں۔ لبیک یا حسین، یہاں سب حسینی ہیں۔ پوچھو، سب سے پکڑ کر پوچھو، یہاں کوئی غلام حسین ہوگا، کوئی علی حسین ہوگا، کوئی محمد حسین ہوگا، کوئی ناصر حسین ہوگا، کوئی نصیر حسین ہوگا، مگر پورے سلطان پور کے قصبے تک کو یزید نہیں ملے گا۔ یہ ہے حسینیت کی فتح۔ آج دنیا جس کے نام پر جان لٹانے کو تیار ہے، اس شخصیت کو حسین کہتے ہیں، جو خود تو پیاسا رہا مگر آج اس کے نام پر لاکھوں لوگ سبیلے پی رہے ہیں، جو خود تو بھوکا رہا مگر آج اس کے نام پر لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ عزاداروں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر چیز نظر آتی ہے مجھ کو افسردہ و آزردہ، ارے فطرت غمگین ہو جاتی ہے جب ماہ محرم آتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لے لیتا ہے جس وقت کوئی نام حسین، ہم اہل خرابات بھی جھک جاتے ہیں۔ جس کو دیکھو آج وہ حسین کے نام پر یہاں آیا ہے، اس لیے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے لخت جگر کا نام حسین ہے، اس کے نور نظر کا نام حسین ہے۔ یہاں حسین کا نام میں نے لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کربلا میں ایک بھوکے کے گلے پر چھری چلا دی گئی تھی۔ عزاداروں، آپ رو رہے ہیں، آپ کو رونا چاہیے نا، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کربلا میں ایک جوان کے سینے پر نیزہ مارا گیا۔ ساؤنڈ بڑھا میری جان، ساؤنڈ بڑھا، تجھے حسین کا واسطہ۔ آپ کو رونا چاہیے، آپ نے سنا ہے نا کربلا میں ایک شیش ماہے کے گلے پہ تیر مارا گیا تھا۔ آپ کو رونا چاہیے، آپ نے سنا ہے نا کربلا میں قاسم تقسیم ہو گیا تھا۔ عزاداروں، کبھی تصور کرنا کہ جب آپ کا سن کر یہ حال ہوا ہے، اللہ جانے ان لوگوں پر کیا بیتی ہوگی جنہوں نے پیاسے گلے پر خنجر چلتے دیکھا، جس نے اکبر کے سینے سے کلیجہ نکلتے دیکھا، جنہوں نے اصغر کے گلے پر تیر لگتے دیکھا، جنہوں نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، جس نے کٹا ہوا سار نوکے نیزہ پر دیکھا۔ اللہ جانے ان لوگوں پر کیا بیتی ہوگی۔ عزاداروں، انصاف سے بتانا، یہاں پر آپ آئے ہیں نا، آپ سب اولاد والے ہیں نا، اللہ آپ کی گودیوں کو آباد رکھے۔ آپ جب اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے، جن کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، انہوں نے اپنے باپ کا دامن تھام کر کہا ہوگا نا بابا بابا کہاں جا رہے ہو بابا، تو آپ نے کہا ہوگا نا بیٹی ہم مجلس میں جا رہے ہیں، تو بچی نے کہا ہوگا نا بابا جا رہے ہو بابا، بابا واپس کب آؤ گے، تو آپ نے جواب دیا ہوگا نا بیٹی تھوڑی دیر میں ہم چلے آئیں گے۔ عزاداروں، کربلا میں بھی ایک بچی نے اپنے بابا سے یہی سوال کیا تھا، بابا بابا جا رہے ہو بابا، بابا واپس کب آؤ گے بابا، مگر عزاداروں اس غریب باپ نے سکینہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں عزاداروں رو لو، عزاداروں رو لو، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہاری بہنوں کے سروں سے کوئی چادریں نہیں چھینے گا۔ عزاداروں سن سکو گے
جب حسین عصر عاشور اپنے خیمے سے نکلے نا، ایک مرتبہ گھوڑے کے سامنے آ کر حسین کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے حسین کھڑے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ صبح سے کوئی بھی شہید جب جاتا تھا نا تو اسے گھوڑے پر حسین سوار کرتے تھے۔ اکبر گئے، اکبر کو حسین نے سوار کیا، قاسم کو حسین نے سوار کیا، اون محمد کو حسین نے سوار کیا، مگر ہائے حسین کو سوار کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ میر انیس کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب کوشن کو۔ ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ زینب نے حسین کو سوار کیا، حسین گھوڑے پر بیٹھے۔ ایک مرتبہ نانا کے گھوڑے سے کہا، نانا کے ذوالجنا مجھے مقتل کی طرف لے چل۔ عزادارو سنو گے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے دوسری مرتبہ کہا، اے میرے نانا کے دلدل مجھے میدان کی طرف لے چل۔ عزادارو گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ تیسری مرتبہ حسین نے ذوالجنا کے باہوں میں باہیں ڈالی۔ ایک مرتبہ ذوالجنا کے کان میں کہا، اے میرے نانا کے فراز آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، ارے تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا۔ عزادارو سن سکو گے، گھوڑے نے ایک مرتبہ گردن ہلائی، پیروں کی طرف دکھایا۔ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ننھی سکینہ ذوالجنا کے سموں سے لپٹ کر، اے نانا کے ذوالجنا میرے بابا کو میدان نہ لے جا۔ اجرکم من اللہ، رو لو عزادارو رو لو، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزادارو حسین نے دیکھا سکینہ کہہ رہی تھی، نانا کے ذوالجنا میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا ہے، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے، میرے بابا نے صبح سے 71 جنازے اٹھائے، ارے میرا بابا تھک چکا ہے۔ عزادارو حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا، سکینہ مجھے میدان میں جانے کیوں نہیں دیتی سکینہ؟ عزادارو سنو گے بچی کا جواب۔ بچی نے بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا، بابا چچا کو جانے دیا تھا، بابا چچا واپس نہیں آیا، بابا بھیا کو جانے دیا تھا، بھیا واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین نے بیٹی کا جواب سنا، ایک مرتبہ کہا، سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے سکینہ۔ باپ کا اصرار دیکھا، حسین کی بچی تھی نا، ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، دیکھ کر کہا، بابا بابا آپ اصرار کر رہے ہیں نا بابا، ٹھیک ہے بابا، سکینہ آپ کا راستہ نہیں روکے گی بابا، مگر بابا جاتے جاتے سکینہ کی ایک آخری خواہش پوری کرتے جاؤ بابا۔ انصاف سے بتانا الامام بھائی، جب ایک بچی اپنے باپ سے کوئی خواہش ظاہر کرتی ہے، باپ کا جی چاہتا ہے کلیجہ نکال کر رکھ دے۔ ارے یہ کربلا کا غریب باپ سکینہ سے کہنے لگا، سکینہ اس غربت میں حسین تیری کیا خواہش پوری کرے گا؟ عزادارو سکینہ نے باپ کا جواب سنانا، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا، بابا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا، بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ اجرکم من اللہ، بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ کہا سکینہ تو خواہش کیا ہے؟ کہا بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، بابا سکینہ کئی راتوں کی نہیں سوئی ہے بابا، بابا جاتے جاتے ایک آخری بار اپنے سینے پر لیٹا دو۔ عزادارو حسین کربلا کی
گرم زمین پر لیٹ گئے. آ میری سکینہ سو جا سکینہ. اجرکم من اللہ. عزیزانو میں یہ مصائب ابھی کچھ روز پہلے الہ آباد میں پڑھ رہا تھا. مصائب پڑھ کے جب میں اترا نا منبر سے, مجھے میرا ایک بزرگ ملا, ہاتھ جوڑ کے میرے پاس آیا, آگے کہنے لگا بیٹا تو نے ایک مصائب کا پہلو چھوڑ دیا. میں نے کہا میرا بزرگ مجھے بتا دے کیا پہلو چھوڑا. کہا زمین اتنی گرم تھی, جب حسین زمین پر لیٹے تو حسین کے پشت پر ارے چھالے پڑ گئے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بس عزیزانو نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ تم میں سننے کی طاقت ہے. وہ وقت بھی آیا حسین مقتل کو گئے. ہاں عزیزانو وہ وقت بھی آیا کہ آسمان سے آواز آئی, تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس, زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس, نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس ہے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد. ہاں عزیزانو پیاسے گلے پر خنجر چلایا گیا, وہ گلا جس کو رسول اللہ چومتے تھے 13 بار ضرب لگا کر اس سر کو کاٹا گیا. ہاں عزیزانو سر نیزے پر اٹھایا گیا. سکینہ نے یہ منظر دیکھا نا, سکینہ کی چیخ نکل گئی. ہاں عزیزانو پتہ ہے سکینہ نے کیا سوچا. سکینہ جب کربلا آ رہی تھی نا تو راستے میں جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی, حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا تھا, مسلم کی بچی کا سر سجایا تھا, مسلم کی بچی کو نئی نئی بالیاں پہنائی تھی. سکینہ نے یہی سمجھ لیا کہ امت رسول میں یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے, یتیموں کا سر چلایا جاتا ہے. ہاں عزیزانو مگر جب سکینہ چیخ کر رو رہی تھی, ارے شمر لعنتی بڑھا, بالوں کو پکڑا, چہرے پر تماچے, سکینہ نے فرات کی طرف دیکھا, چچا عباس, چچا عباس. ہاں عزیزانو ایک مرتبہ مڑی, باپ کا کٹا ہوا سر دیکھی اور دیکھ کر کہا بابا نانا کی امت میں یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے بابا. ہاں عزیزانو تمام کر دی میں نے مجلس. آ گئی شام غریبہ, چھا گیا اندھیرا, لوٹ لیا مسلمانوں نے نبی کا گھر, جل گئے خیمے, چھین گئی چادریں, کٹ گئے سار, ہو گیا پامال لاشا. عزیزانو بس 2 منٹ میں نے تمام کر دی مجلس. زینب نے ایک خیمے میں زینب بچوں کو لے کر بیٹھ گئی. رات کا اندھیرا گزرنے لگا, اللہ جانے کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا. زینب نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا, سکینہ کے پاس آئی اور آ کر کہا سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ بڑی پیاسی ہے سکینہ, تو 3 دن کی بھوکی ہے سکینہ, تیرا بابا مارا گیا سکینہ, تجھے تماچے مارے گئے سکینہ, تیرے گوشوارے چھین لیے گئے. ہاں میری بچی تھوڑا پانی پی لے سکینہ ورنہ تم مر جائے گی میری بچی. عزیزانو سکینہ نے ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا, حسین کی بیٹی تھی نا, پھوپھی کا چہرہ دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی ہے. پھوپھی اماں آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ زینب نے کہا سکینہ ہم محمد کے گھر کی شہزادیاں ہیں سکینہ, ہمارے گھروں میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے سکینہ, پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. بس عزیزانو تمام ہو گئی مجلس, قیامت ہو گئی. سکینہ نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا, خیمے سے نکلی, مقتل کی طرف دوڑی. زینب نے آواز دی سکینہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ تیرا بابا مارا گیا, تیرا چچا مارا
مارا گیا، تیرا بھیا مارا گیا۔ سکینہ نے مڑ کر کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں، ارے میرا اصغر، ارے میرا بھیا، ارے میرا شیشبا۔